حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے کمال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ عادت عجیب تھی کہ دولت مندوں سے سینکڑوں ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء و مساکین پر صرف کرتے۔ اسی قرض کی رقم سے شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خانقاہ بنوائی، جس میں اہل عشق آ کر ٹھہرتے اور شیخ صاحب ان کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ آنے دیتے، یہاں تک کہ مرض الموت کے آثار نمودار ہوئے۔ ان تمام لوگوں کو بھی شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیمار ہونے کی خبر ملی، جن سے انہوں نے بڑی رقمیں ادھار لی تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ بھی بستر مرگ پر آ گئے اور لگے تقاضا کرنے۔ شیخ نے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمائے گا۔ شیخ صاحب کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے شیخ صاحب کے حواس رخصت ہو گئے۔ قرض خواہوں کی تمام رقم ملا جلا کر کوئی 400 اشرفیاں ہی تھیں۔ وہ سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ صاحب کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے دیں گے؟ شیخ صاحب نے فرمایا، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر۔ ارے بدبختو، خدا ہر فعل پر قادر ہے۔ ابھی شیخ صاحب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گلی میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی، تازہ حلوہ، شیریں حلوہ، گرم گرم حلوہ۔ شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس حلوہ فروش لڑکے سے تمام حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں کو کھلاؤ۔ شیخ صاحب کا حکم پا کر خادم باہر گلی میں گیا اور لڑکے سے پوچھا کہ حلوے کا سارا تھال کتنے میں دو گے؟ لڑکے نے کہا، نصف دینار اور 5 درہم میں۔ خادم کہنے لگا، ہم فقیروں اور درویشوں سے زیادہ قیمت نہ لو، نصف دینار قیمت میں سارا حلوہ دے دو۔ حلوہ فروش نے کہا، بہت بہتر، لے لیجئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، سارا حلوہ میری طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش لڑکے نے تھال اٹھا لیا اور شیخ صاحب سے کہا، حضرت لائیے نصف دینار حلوے کی قیمت ادا کر دیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا، اے فرزند، قیمت میرے پاس کہاں؟ ساری زندگی قرض لے لے کر گزر بسر کرتا رہا ہوں، اب آخری وقت آیا ہے، یہ دیکھ تمام قرض خواہ تقاضے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو بھی ان میں بیٹھ جا۔ شیخ صاحب کا یہ ارشاد سن کر لڑکے نے مارے رنج کے اور غصے میں تھال زمین پر پٹخ دیا اور بری طرح رونے لگا۔ رونے کے ساتھ ساتھ دہائی بھی دیتا جاتا کہ ہائے مجھے ٹھگ لیا، اب میں اپنے استاد کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ وہ مار مار کے میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ لڑکے کی چیخیں سن کر لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ قرض خواہوں نے بھی شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی لعنت ملامت کی کہ یہ کیا بےہودہ حرکت مرتے مرتے کی ہے۔ شیخ صاحب یہ سب کڑوی کسیلی سنتے رہے اور بادل میں چھپے ہوئے چاند کی طرح اپنے کمبل میں منہ دیے چپکے سے پڑے رہے۔ ظہر کے وقت تک حلوہ فروش لڑکا آنسو بہاتا رہا، لیکن شیخ نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھا نہ کوئی بات کی۔ آخر تماشائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس لڑکے کو دے دیں۔ شیخ صاحب نے کمبل میں سے منہ نکال کر فرمایا، کوئی شخص اس لڑکے کو کچھ نہ دے، یہ میرا حکم ہے، اس لڑکے کو ایسے ہی رونے اور چیخنے دو۔ شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کا لب و لہجہ ایسا رعبدار تھا کہ کسی کو اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی مجال نہ ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے چلا آتا ہے۔
اس نے آتے ہی یہ خوان شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور سلام عرض کیا کہ میرے آقا نے یہ نظر آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور کہا ہے اگر آپ اسے قبول فرمائیں تو بڑا احسان ہوگا۔ شیخ صاحب نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اس نے سرپوش ہٹایا اور حاضرین مجلس نے شیخ کی کرامت دیکھی۔ سب ایک دم روتے ہوئے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور ہر شخص اپنی گستاخی کی معافی چاہنے لگا۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار ایک طرف رکھا تھا۔ شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ہر شخص کی بد زبانی اور گستاخی کو صدقے دل سے معاف کیا۔ تم لوگوں کو اتنی دیر تک روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس موقع پر ہی تو مدد فرمائے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خدا نے اس حلوہ فروش بچے کو یہاں بھیج کر راستہ نکال دیا۔ اس لڑکے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں حقیر ہے لیکن اسی پر لڑکے کا اضطراب اور رونا تڑپنا موقوف تھا۔ حق تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جب تک بچہ حلوہ فروش آنسو نہ بہائے گا ہماری سخاوت کا دریا جوش میں نہ آئے گا۔ اس پورے واقعہ پر غور کر کہ وہ بچہ حلوہ فروش کون ہے۔ وہ تیری رونے والی آنکھ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد بر آئے تب رونے والی آنکھ سے کام لے، جب تک نہ روئے گا کامیابی و کامرانی محال ہے۔